جس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو عام آدمی کے ساتھ ڈائریکٹلی منسلک ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے حقائق جو ہے وہ مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کا ہم صحیح تناظر عوام کے سامنے نہ رکھیں تو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ حقیقی پکچر جو ہے وہ نہیں پہنچتی۔ آپ کے علم میں ہے کہ اقوام متحدہ کے بے شمار جو ہے وہ ذیلی ادارے ہیں، اور ان ذیلی اداروں میں جب کبھی کوئی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ آئے تو میڈیا میں، پاکستان کے میڈیا میں بڑا نمایاں ہوتی ہے، ہمیشہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ UN کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ آئے تو وہ ہمیشہ نمایاں ہوتی ہے۔ یونائٹڈ نیشن سے متعلقہ جتنے بھی ان کے جو ذیلی ادارے ہیں ان کی رپورٹس کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ایک رپورٹ جو ہے وہ UN کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے بھی جاری کی ہے، جو کہ میرے سامنے یہاں پر موجود ہے، میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس رپورٹ نے کیا CNN، کیا فائنینشل ٹائمز اور دنیا کے وہ تمام بڑے بڑے جریدوں کے اندر جو ہے وہ ہیڈ لائنز بنائی ہیں، اور وہ ہیڈ لائنز بنانے کی وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ پچھلے یہ جو مہینہ ہمارا 2021 مئی کا گزرا ہے، اس میں جو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کے اندر یہ گراف بتا رہا ہے، اور یہ اس رپورٹ کے اندر مینشنڈ ہے کہ 40% اضافہ ہوا ہے قیمتوں کے اندر، جو انٹرنیشنلی کھانے پینے کی اشیاء ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر، ان کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر جو خوردنی تیل ہے، جو ہم یہ گھی کھاتے ہیں، جو ہم یہ تیل کھاتے ہیں، یہ پاکستان اپنی ضرورت کا سارا گھی اور تیل جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے۔ صرف اس کی قیمت کے اندر جو ہے وہ 124% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ صرف گھی کی جو کھانے پینے کا گھی کا تیل ہے، اس کی قیمت کے اندر انٹرنیشنلی 124% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ جو شوگر کی قیمتیں ہیں 57% اس کے اندر اضافہ، جو سیریلز ہیں اس کے اندر 37% اضافہ، اوورآل جو فوڈ انڈیکس ہے اس کے اندر 40% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں، کبھی پرچی چیئرمین آ جاتا ہے جس کو نہ اکانومی کی الف بے کا پتہ ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اور کبھی جو ہے وہ PMLN کی جی بریگیڈ آ کر ہمیں لیکچر دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ میں فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا چارٹ میں نے آپ میں تقسیم کیا ہے، یہ فوڈ پرائس انڈیکس ہے، اور یہ تمام چیزیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جو میں اپنی ذہنی اختراع سے آپ کے سامنے بنا کر لے آیا ہوں، یہ وہ ڈیٹا ہے جو اوتھینٹک ڈیٹا ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ یہ کیا بتاتا ہے ہیں تو ان سے یہ سوال پوچھیں، آپ چیک کریں، آپ خود دیکھیں کہ 2013 سے 2018 تک جب ان کی حکومت رہی ہے، تو اگر آپ گھی کی انٹرنیشنل پرائسز دیکھیں تو وہ پرائسز 2013 میں $119 پہ کھڑی ہیں، پھر 110 پہ ہیں، پھر بتدریج کم ہو رہی ہیں۔ 2015 میں 90 پہ آ جاتی ہیں، 2016 میں 99 پہ آ جاتی ہیں، اور 2017 کے اندر 101 میں، اور 2018 میں 87 کے اوپر آ جاتی ہیں۔ اور اگر آپ 2020 آنورڈ، جب کووڈ کے دوران اگر آپ دیکھیں، جب اس کی پروڈکشن دنیا کے اندر کرونا کی وجہ سے کم ہوئی، دنیا میں انہوں نے وجہ لکھی ہے کہ کیوں قیمتیں بڑھی ہیں، کیونکہ جہاں سے یہ تیل پیدا ہوتا ہے وہاں پہ پروڈکشن کم ہے، تو بتدریج آپ کو نظر آئے گا
کہ یہ 104 سے 121 131 138 147 اور آج 174 کے اوپر کھڑی ہیں. اب وہ گھی جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ ہم پاکستان کے اندر کس طرح اس کا امپیکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنلی یہاں پر نہیں آئے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی ہم نے جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ عوام کے اوپر جو ہے وہ بہت کم پاس آن کیا. آپ کی دالیں جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں اور یہ بڑی تعداد کے اندر یہ اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر آتا ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ ان کو چاہیے سچ بتائیں نا. یہ لوگوں میں تفریح پھیلانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ایک ایسا ماحول بنانا ہے جس میں لوگ ان کی چوری کا کرپشن کا بھول کے لوگوں کو اور طرف لگ جائیں. لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پاکستان کی میڈیا کی بھی میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ریٹس کہاں گئے ہیں. اور آج وزیر اعظم صاحب نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان تمام آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ ان چیزوں کا جو ہمارا شوگر ہے، آٹا ہے، باقی چیزوں کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ اس طرح نہیں آیا کیونکہ یہاں پر بمپر کراپس ہوئی ہیں. بمپر کراپس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ ان چیزوں کے اوپر نہیں پڑا. لیکن جو گھی ہے، دالیں ہیں، ان کے اوپر امپیکٹ آیا. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے پیٹرولیم کی قیمتیں نہیں بڑھنے دی. پچھلے مہینے بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پیٹرولیم لیوی کو مسلسل کم کیا. آج پیٹرول کے اوپر بھی تقریباً 4 کے قریب پیٹرولیم لیوی ہے. ڈیزل کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیزل کا 4.5 روپے پر لیٹر پرپوز کیا گیا تھا اس مہینے بڑھانے کے لیے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے نہیں بڑھایا. پچھلے ماہ اپریل سے 31 مئی تک ہم نے 8 ارب روپے کا ریونیو کا جو بوجھ ہے وہ اس کے اوپر برداشت کیا ہے. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پورا ایک کمپریہنسو پلان وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے لانچ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم مہنگائی کے اوپر جس انداز سے قابو پائیں گے. اب ایک اور چیز جس کے اوپر بات ہوتی بجلی کی قیمتوں کے اوپر، تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ 2013 سے 2018 کے درمیان خاص طور کے اوپر جو نون لیگ واردات ڈال کے گئی ہے بنے ہوئے ہیں، یہ اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا جرم کر کے گئے ہیں کہ 45% بجلی جو ہم پیدا کر رہے ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر پیدا کر رہے ہیں. 25 سے 35% مہنگے بجلی گھر لگائے گئے ہیں. وہی ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر آئی پی پیز لگے ہوئے ہیں وہ سستے ہیں. جو اتنی بجلی کے لگا گئے ہیں جتنی کہ نہ ہمارا سسٹم کی کیپیسٹی ہے ٹرانسمیشن کی، نہ ہی اس کی ڈیمانڈ ہے. لیکن اس کا ایک نقصان ہمارے سر پہ ہے. ایک تلوار ہمارے اوپر لٹکا کے چلے گئے ہیں. ایک ایسی گلے کی ہڈی ہے جو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ظلم اس قوم کے ساتھ یہ کر کے گئے ہیں. ٹیک اور پے کے اوپر کانٹریکٹس کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجلی کارخانہ چلے نہ چلے بند پڑا ہے، آپ بجلی لیں یا نہ لیں، آپ نے کیپیسٹی پیمنٹس ادا کرنی ہے. اور میں پی ایم ایل این والوں کو کہوں گا کہ یہ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں. یہ حقائق سامنے رکھنے لگا ہوں. 2013 میں کیپیسٹی پیمنٹس کتنی دے رہے تھے؟ 185 ارب. 2018 میں کتنی تھی؟ 468 ارب. 2020 یعنی یہ جو سال ہمارا مکمل ہونے والا ہے 2021 کا، اس میں یہ کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ کے ہو گئی 860 ارب. یعنی کہ اب یہ ہماری حکومت آ گئی ہے. جو ہمیں کہتے ہیں نا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، 1200 ارب کا تو یہ چھوڑ کے گئے تھے. اور شاہد خاقان عباسی نے اعتراف جرم کیا ہے یہ اپنی اکانومی کی پریس کانفرنس میں کہ سرکولر ڈیٹ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو وہ مسئلہ بھی آپ پیدا کر کے گئے ہیں نا. نہ ٹیک اور پے کرتے، نہ کیپیسٹی پیمنٹس کی ایگریمنٹس کرتے، نہ آج قوم کو جو ہے وہ مہنگی بجلی مل رہی ہوتی. 2023 میں آپ امیجن کریں کہ 1455 ارب روپیہ اس قوم نے ادا کرنا ہے. بجلی کارخانہ بنائے نہ بنائے، آپ لیں نہ لیں، استعمال کریں نہ کریں، 1455 ارب روپیہ آپ نے ادا کرنا ہے. تو شہباز شریف جس نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی، یہ قومی جرم جو ہے آپ نے کیا ہے، یہ کتنے پیسوں کے عوض کیا ہے یہ بتائیں قوم کو. وہ سلمان شہباز جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو باقی بیٹھے ہیں، یہ کیوں کیا ہے؟ ابھی میں ایل این جی کی طرف نہیں آیا، یہ میں صرف بجلی کے بتا رہا ہوں آپ کو جو واردات ڈالی ہے انہوں نے. اور جو ملکی انویسٹرز تھے
ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا 50 آئی پی پیز کے ساتھ, اور قوم کو جان کے خوشی ہوگی کہ جو وزیر اعظم جس کو عوام کا خیال ہوتا ہے وہ ایک ایک روپیہ بچاتا ہے. ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ جو ری نیگوشیشن کی, قوم کے 770 ارب روپے بچائے ہیں ہم نے, 770 ارب روپیہ. اور جو ڈالر کے اوپر ریٹرن لے رہے تھے, جو ملکی سرمایہ کار ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں بجلی گھر لگائے ہیں, وہ بھی ڈالر ریٹرن لے رہے تھے, ان کا ڈالر ریٹرن ریٹ فریز کیا ہے. اور جو باقی پروفٹ جن کا زیادہ تھا, جو غیر ملکی سرمایہ کار تھے, ان کے ریٹرن ریٹ کے اوپر بھی ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیشن کر کے اس ریٹ کو کم کیا ہے. تو ہمارے اوپر تو ہمیں تو کانٹوں کی سیج ملی تھی, جگہ جگہ اسحاق ڈار مائنز لگا کے گئے تھے, ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا کر کے گئے تھے. کووڈ کا چیلنج وزیر اعظم عمران خان کو ملا, کووڈ کے دوران جو قیمتیں پرائسز بڑھی, لیکن اس کے باوجود ہم نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح معیشت پازیٹیولی آگے بڑھ رہی ہے, ریکارڈ 11 ماہ کے اندر 4170 ارب روپیہ ٹیکس جمع کیا ہے, 16 ارب روپیہ ایکسپورٹر کو ٹیکس ریفنڈ کیا ہے. آٹو موبائل سیکٹر دیکھ لیں 54% اضافہ ہے, سیمنٹ کے اندر اضافہ, موٹر سائیکلوں میں 34% اضافہ ہے, ٹریکٹر کی سیل میں 64% آپ کو اضافہ نظر آ رہا ہے. کاشتکار جو میرا کسان بھائی ہے, جو ہمارے دل کے انتہائی قریب ہے, جو پاکستان کی 70% آبادی کا حصہ ہے, اس کو 1100 ارب روپیہ اضافی ملا ہے پچھلے سال کی بنسبت اپنی فصلوں کا. کسان خوشحال ہوا ہے. لہذا وہ لوگ جو جیل جانے کے ڈر سے, وہ لوگ پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, اس ڈر سے جو مایوسی کے ڈھول بجاتے ہیں, تو ان کو قوم کو سچ اور حقائق بتانے چاہیے, اور وہ حقائق ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, سندھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ پرائسز کو کنٹرول کریں, گراں فروشی کو کنٹرول کریں, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کریں. ہمیں آ کے ڈیلی لیکچر دینے کی بجائے بلاول صاحب آپ کراچی کی سڑکوں پہ نکلیں, سندھ کی سڑکوں پہ نکلیں, وہاں پر جو جو چھوٹے چھوٹے مافیاز آپ نے پال رکھے ہیں ان مافیاز کے خلاف کارروائی کریں. اور پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ورلڈ UN کی فوڈ اور ایگریکلچر آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے, جس میں 40% وہ بتا رہے ہیں اضافہ ہوا ہے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر, یہ وہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بوجھ کم سے کم ڈالا جائے, جس طرح پیٹرولیم کی قیمتیں وزیر اعظم صاحب نے نہیں بڑھائیں, خود بوجھ برداشت کی ہے.